الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. محترم حاضرین جمع، علماء کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز و نونہال بچوں اور گاؤں کے اندر گھر میں رہتے ہوئے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے خواتین اسلام سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی اپنی جگہ سے میری باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمایا، وہ ہے ایمان کی دولت، اور اس دولت پر، اس نعمت پر قائم و دائم رکھے ہمیشہ اس کی ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر ادا کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اور درود و سلام پیش کرتے ہیں ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، یہ تو ہمارے شریعت اسلامیہ نے انسانیت کو ہر اعتبار سے کامیاب و کامران بنانے کے لیے قرآن میں اور حدیث نبوی شریف میں وہ سارے وسائل، وہ طریقے، وہ راستے، وہ سورس بتا دیے، کھول کھول کر واضح کر کے بتا دیا گیا تاکہ انسان اس شریعت پر آسانی کے ساتھ دنیا میں عمل کر سکے، اور اس دنیا سے عمل کرنے کے بعد جب بھی اس کا وفات ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو۔ چنانچہ اسلام نے ہر کوشے، ہر پہلو میں واضح طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج اور سوسائٹی میں ایک بیماری جو عموماً ہر زمانے میں پھیلی ہوئی رہتی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگی، اس بیماری کی طرف ہم آج آپ کو نشاندہی کریں گے، ساتھ میں اس کا حل اور علاج بھی بتائیں گے اور دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس خطرناک اور مہلک کن بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وہ ہے انسانیت کی قتل، انسان کا قتل، مرڈر۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو
خطہ، گاؤں، سماج، سوسائٹی، دھرم، مذہب و ملت سے نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی بھی انسان کو قتل کیا، کسی بھی انسان کو، مرد ہو، عورت ہو، کافر ہو، مشرک ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، جس کسی کو بھی ہو، اگر کسی نے قتل کیا یا فساد برپا کرنے کے لیے ایسا کیا تو کأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس شخص نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، خاتمہ کر دیا ساری انسانیت کا، پوری دنیا کے لوگوں کا۔ بہت ہی خطرناک جرم ہے، بھینکر جرم ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہی کلام مبارک میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا پوری دنیا کے مرڈر کرنے کی طرح ایک انسان کو مرڈر کرنا ہے۔ اور اس کے برعکس مخالف، اگر کسی نے کسی انسان کی زندگی بچا لی، چاہے اس کی جو بھی شکل صورت ہو، جس طرح سے بھی کیوں نہ ہو، مرڈر ہونے سے بچا لیا، کأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اگر اس طرح کی واضح آیات ہے اور یقیناً ہے ہماری شریعت میں، ہمارے قرآن مجید کے اندر، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اس آیت کو پڑھنے کے بعد دہشت گردی اور ٹیررزم کا کام کرے؟ کیسے کسی دوسرے انسان کے اندر خوف و ہراس پیدا کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اسلام کا واضح بیان ہونے کے باوجود بھی کسی مسلمان کے لیے ایسا کبھی زیب نہیں دیتا، کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا مرڈر اور قتل کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اسلام نے پیغام پہنچا دیا پوری انسانیت کے نام، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس پیغام پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ آئیے اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی سی تخصیص فرمائی، مومنوں کے ساتھ جوڑ دیا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا۔ پہلے تو انسانیت کے قتل سے روکا، ہر ممکن روکا، زبردست طریقے سے روکا کہ پوری انسان کے قتل کے ساتھ مشابہت فرمایا۔ تو کون ہے جو ایک انسان کو قتل کرے، پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کرنا چاہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مومنین میں سے کسی کو حلال سمجھ کے کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کر حلال سمجھ کر کے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں یقینی طور پر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے برخلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری کھیتی دنیا ہمیشہ آباد رہے، شاداب رہے، لہذا قتل و غارت گری سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچنے کو کہہ رہا ہے اور سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے۔ لہذا مومنین کا قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور حلال سمجھ کر اگر جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے تو خالداً فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بات کلیئر ہے قتل کرنے والا، لیکن یہ حلال شرط ہے۔ یہاں میں ایک آیت پڑھ کر کے یہاں ایک اشکال اور شبہ پیدا ہو رہا تھا، اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ دنیا میں زندہ رہنے کی صورت میں توبہ استغفار نہ کرے، رجوع نہ ہو جائے، شرک کرنا چھوڑ دے، تبھی کوئی شکل بنے گی معافی کی، نہیں تو اللہ تعالیٰ شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اگر توبہ کیے بغیر کوئی انسان مر جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، دنیا میں اگر توبہ استغفار کر لیا شرک کرنے کے بعد اللہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کیا، توبہ استغفار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بخشے گا نہیں۔ اور اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہے یہ محل استشہاد ہے۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی میں رکھا ہے، اپنی مشیت میں رکھا ہے،
چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو معاف نہیں کرے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے تفسیر کیا، شارحین نے تفسیر کیا، مفسرین نے تفسیر کیا۔ اس کے ساتھ اور ایک مسئلہ جوڑ دیتا ہوں، وہ مسئلہ ہے قتل نفس کا، مرڈر، خودکشی کا۔ اگر کوئی شخص خودکشی بھی کرتا ہے، خود سے اپنی جان خود لے لیتا ہے، اس کی شکل جو بھی ہو، تفصیل کی طرف نہ جاتے ہوئے اگر کوئی مرڈر بھی کرتا ہے اپنے آپ کا، تو اس سلسلے میں بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالدن مخلدن فیہا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ خودکشی کرنے والا، زہر پینے والا، چھوڑا گھوپ کرنے والا، پہاڑ سے گرنے والا، دیوار سے گرنے والا، کسی بھی طرح سے کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث کے الفاظ خالدن مخلدن فیہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کے بھی یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، سارے گناہ کی معافی اللہ کی مشیت میں ہے، اختیار میں ہے، مرضی میں ہے، چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو معاف نہیں کرے۔ لہذا شرک کے گناہوں کے علاوہ یہ گناہ قتل نفس اور دوسرے کو مرڈر کرنا بھی آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں واضح ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ کو اللہ معاف کر سکتا۔ تو یہاں خودکشی کرنے والے نے بھی بہت بڑا جرم کیا اور اس کے لیے بھی خالدن مخلدن کا لفظ آیا، اور ایک دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے بارے میں بھی آیا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے، حلال سمجھ کے قتل کیا ہے، تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن یہاں بھی وہی شرط آئے گی کہ اس نے تو شرک نہیں کیا۔ تو یہاں اگر شرک نہیں بھی کیا، لیکن جو دوسری آیت میں وہ آیت بالکل واضح ہے کہ متعمد جان بوجھ کر قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات کلیئر ہے۔ تو واضح کرنا یہ ہے کہ ایمان تو تھا، مومن تھا، اسلام پر تھا، عمل کرنے والا تھا، بہت بڑا جرم کیا۔ دو جرم یہاں میں نے بیان کیا، تو یہاں مراد ہے، علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ اگر یقیناً میں جس نے خودکشی کی تھی یا جس کسی نے مسلمان کو حلال سمجھ کے مارا تھا، اگر یقیناً اس نے اسی اعتقاد کے ساتت مارا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ بات کلیئر ہے۔ اگر حلال سمجھ کے کیا ہے ایک دوسرے کا قتل یا خود اپنا، تب تو دونوں جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ بات بالکل مسلم ہے۔ اور اگر حلال نہیں سمجھا تھا، غلطی سے کیا ہے، انجانے میں کیا ہے، یا سوچا نہیں تھا کہ ہم کریں گے لیکن ہو گیا ہے، شیطان کے چکر میں آ کے ایسا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خالدن مخلدن فیہا خودکشی کرنے والے، تو اس سے مراد مکث طویل ہے، لمبا زمانہ تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا، بھنتا رہے گا، تکلیف اور اذیت محسوس کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جلاتا رہے گا، یہ مراد ہے۔ تو گویا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ کی معافی اس شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو شاید مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ بہت زمانہ تک قتل کرنے والا اگر حلال سمجھ کے نہیں کیا ہے، چاہے اپنا کیا ہو دوسرے کا کیا ہو، تو بہت زمانے تک جہنم میں رہے گا۔ اور خودکشی کرنے والے کے بارے میں جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس میں کئی ایک مثال دے کے سمجھایا۔ کوئی اگر پہاڑ سے گر رہا ہے، دیوار سے گر کے جان دے رہا ہے، چھوڑا گھونپ کے مر رہا ہے، زہر پی کے مر رہا ہے، تو جو جس شکل میں اپنی جان دے گا یا لے گا، وہ جہنم میں رہ کر کے بہت زمانے تک اسی شکل میں مرے گا، اپنی جان دے گا، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ اپنی جان دے گا، یعنی جہنم میں رہ کر کے وہ اسی طرح کا کام کرے گا جس طرح کام دنیا میں کر کے وہ مرا تھا، یعنی تکلیف در تکلیف پاتا رہے گا۔ لہذا ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں تن کھمبا کی سرزمین سے کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، جان اپنی چلے جائے، لیکن دوسرے کی جان مت لیجیے۔ دوسرے کی جان چاہے جس صورت میں بھی ہو، جہنم میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ صرف یہی نہیں، دنیا میں بھی سزا ہے، دنیا کے اندر بھی سزا ہے قصاص کے طور پر۔ قصاص کے طور پر سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، گویا کہ جو جان اللہ نے انسان کو دیا تھا، اس جان کا لینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں رکھتا۔ لہذا
قصاص کا بدلے کا بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. تو قصاص میں اگر ہم قصاصاً قتل اگر کرتے ہیں تو اس کے لیے اسلامی قانون، اسلامی حکومت، یا کہ کم سے کم علاقائی پیمانے پر اپنے ملک کی حالات کو، قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی قصاصاً قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کی وجہ سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں گے، متنبہ ہو جائیں گے اور قتل و غارت گری کا سلسلہ ختم ہونے کا امکان ہے. لیکن اگر قصاصاً بھی نہیں کرتے ہیں اور دنیا میں دردناتا پھرتا ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دھمکا نہیں سکتا، اس کو کوئی سزا نہیں دلا سکتا، تو وہ خوشخبری میں مت رہے، وہ خوش فہمی میں مت رہے، وہ دنیا میں مست مگن مت رہے، بلکہ اس کے لیے جو ایک حدیث میں نے خطبہ میں پیش کیا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھوں گا. اگر یہ حدیث ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو یقیناً ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سینے میں کپ کپی طاری ہو جائے گی. کبھی اگر سوچا ہے مرڈر اور قتل کا تو آج ہی سے بھول جائیے، اور اگر کر لیا ہے تو حلال ہونے کی ہر ممکن کوشش کیجیے. اور ہاں دوست شکل ہے یا تو قصاصاً قتل کروائیے اپنے آپ کو، یا کم سے کم دیت دے کر حلال ہو جائیے. کل قیامت کے دن کوئی راجنیتی، کوئی سیاست، کوئی خاندانی دباؤ و پریشر، کوئی مال، کوئی عہدہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. کل قیامت کے دن عبادت کی طرف سے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ صلاۃ. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ. یہ عبادت سے متعلق ہے. ساتھ ہی جسٹ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، اول ما یقضى بین العبد یوم القیامہ الدماء. کل قیامت کے دن نماز کے علاوہ حقوق اللہ کے بعد جب حقوق انسانیت یا حقوق انسان کا، جب اللہ کے بندوں کے حقوق کا جب فیصلہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے خون کا، مرڈر کا فیصلہ ہوگا، تبھی جنت جا سکتے، ورنہ ممکن نہیں ہے. نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، خواتین جو گھروں میں بیٹھے سب سن لیجئے، سب کے لیے میسج ہے کہ مرنے والے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ دنیا میں خود کے ساسر اپنے آپ کو قتل نہ کروائے، یا کم سے کم اس کے خاندان والے کو یا اس کو دیت دلوا کر کے اپنا معافی نہ لے لے، تب تک ممکن نہیں ہے آپ کا جنت جانا، بلکہ محال ہے. کیوں محال ہے؟ کیوں حلال کیوں نہیں جا سکتے؟ ذرا دماغ لگا کر، دل لگا کر، کان کھول کر سننے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. ایک، شرک کرنے کے بعد توبہ اگر نہیں کیا جہنم میں جائے گا، کنفرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سسٹم ہے. آپ کہیں اللہ تعالیٰ رحم تو نہیں کیا، اللہ رحیم کریم ہے. میں کہا قانون اللہ نے سسٹم بنا کے رکھا ہے، بتا دیا ہے پہلے سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ذرہ برا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کر کے چھوڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ حقوق العباد، بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا حق جو ہم نے نشٹ کیا ہے، برباد کیا ہے، تلفی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے کا حق بندہ واپس نہ کر دے. چاہے وہ خون کا ہو، زمین و جائیداد کا ہو، روپے پیسے کا ہو، جس طرح کا بھی حقوق کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کو بندے پر ڈال دے گا کہ اس بندے سے تم معافی مانگ لو، اس بندے سے حلال ہو جاؤ، دنیا میں حلال ہو کر کے آؤ. اور اگر نہیں آؤ گے تو ایک لمبی حدیث ہے، اگر ادھر جاؤں گا تو شاید آپ لوگوں کا وقت خلاص ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایک لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر مفلس کے بارے میں پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے، تدرون ما المفلس؟ صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ مفلس کا لفظ عربی کا ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپے نہ ہو، فقیر ہو، کلاش ہو، نشو ہو، یہ مفلس ہے. صحابہ اکرام نے فوراً ہی جواب دیا، تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جس کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر
عبادات و بندی کے بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے، گٹھر ہوں گے، پال کا پالا کی طرح ہوگا. اور کل قیامت کے دن جو ہے بہت سارے لوگ اس نیک آدمی، اس بڑے بڑے گٹھر والے کے پاس شکایت کریں گے اللہ کے نزدیک، ان کے خلاف کہیں گے قد ظلم ھذا قد ضرب ھذا قد اکل مال ھذا وشتم ھذا. اس طرح کرتے کرتے بہت ساری شکایت آئیں گی. اس نے مارا، اس نے گالی دیا تھا، اس نے مال ہڑپ لیا تھا، اس نے قتل کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا. بہت ساری شکایتیں کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک آدمی کا جو بہت نیکی کا کام بھی کیا تھا لیکن مال بھی ہڑپ لیا تھا، چوری کر لی تھی، ڈکیتی کی تھی، غلط انصاف اور بچار کیا تھا، غلط پنچایتی کیا تھا، ایک کا حق دوسرے کو دے دیا تھا، طرح طرح کے ستایا ہوگا، اپنا روب و دبدبہ جمع کر کے اس ظالم مظلوم پر ظلم زیادتی کیا ہوگا. وہ ساری باتیں وہاں کھل کر کے آ جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک آدمی کا سارے نیکی کا کام جو اس نے کیا تھا سب کو دیتے 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 ختم جب ہو جائے گا، پھر بھی لوگ شکایت کریں گے کہ اس نے میرا یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا تھا، فلاں کر لیا تھا. وہاں ایک لفظ ہے شیئن، معمولی چیز بھی کسی نے حق تلفی کی ہے، معمولی چیز، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. چنانچہ اسی حدیث میں ہے کہ بہت سارے لوگ شکایت کرنے والا اور آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس تو اور نیکی نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. تو جو لوگ شکایت کرنے آئیں گے ان لوگوں کے گناہوں کو، معصیت کو، برائیوں کو اٹھا کر کے اس آدمی کو جو نمازی تھا اور تلفی بھی کیا تھا اس کے سر ڈالے گا اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے سے جہنم میں پھینک دے گا. نعوذ باللہ. کون تیار ہے؟ کون تیار ہے بھائی؟ دنیا کے اندر انسان کا حقوق دبا کر کے جنت جانے والے کبھی نہیں جا سکتے. آپ لاکھوں بار نماز پڑھیے، لاکھوں بار حج کی، زندگی بھر نماز پڑھیے، اگر زمین بہن کی ہڑپ لیا ہے، بھائی کا ہڑپ لیا ہے، دوسرے کا ہڑپ لیا ہے، صرف زمین کی بات نہیں، جو بھی چیز آپ نے ہڑپا ہے، غصب کیا ہے، چھین لیا، نہیں دیا، یہاں تک کہ اگر پنچایتی اور بچار بھی غلط کیا ہے، دوسرے کا حق میں دے دیا ہے تو بھی نجات نہیں ہے، پکڑے جائیں گے. اس حدیث میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کے باوجود بھی یا اللہ تعالیٰ حقوق حق تلفی کرے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں بدلہ چکانا ہی پڑے گا. آپ کا ٹائم تو زیادہ لینا نہیں چاہ رہا، لیکن جو آخری حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے بھی مرڈر کیا، قتل کیا، یہ بہت بڑا گناہ کیا. آج اگر کسی نے چپکے سے سپاری دے کر کے یا کسی سے مروایا یا خود مارا، روب دبدبا دکھا کر کے، حکومت سے لڑ کر کے، جیل اور تھانے سے مل کر کے بھی اگر اپنی قتل گری کو چھپانے کی کوشش کی تو یہ دنیا میں تو ممکن ہو سکتا ہے دوستو، لیکن آخرت میں آپ یاد رکھیے اس مقتول کا سر راس، مقتول کا راس اس قاتل کے ہاتھ میں ہوگا. ایک حدیث میں اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انصاف اور فیصلے کے لیے لائے جائے گا تو جس نے قتل کیا ہے اس کے ہاتھ میں، جس کو قتل کیا ہے اس کا سر رہے گا، ہاتھ میں اس کا رہے گا، اور ایک حدیث میں اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا. قاتل کے گلے میں مقتول کا سر لٹک رہا ہوگا اور اس کے جبے سے، اس کے گلے سے کٹے ہوئے حصے سے خون رس رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا. کون سا منظر ہوگا، کیسا عالم ہوگا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا دماغ لگا کے دیکھیے کہ ہم تو چھپ گئے دنیا میں، طاقت دکھائے، مارا ایک دوسرے کو، خاندانی دبدبہ خوب دکھایا. کل قیامت کے دن اس کا سر جس کو مارا گیا ہے لٹکتا ہوا مقتول کے قاتل کے گلے میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ قوت گویائی اس سر کو، اس ماتھا کو دے گا اور کیا پوچھے گا؟ یا ربی سلہو لماذا قتلنی، اے میرے رب اس قاتل کو آج آپ پوچھئے، سوال کیجئے کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اسے مجھے انصاف چاہیے. یہاں تک کہ عرش کے قریب چلے کے چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے انصاف پر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انصاف کا، فیصلے کا بہت زیادہ امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک چلا جائے گا اور پوچھے گا یا ربی سلہو لماذا قتلنی، دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، آج اے رب فیصلہ کر دیجئے، حساب دے دیجئے، انصاف دے دیجئے. لہذا دوستو، اے نوجوانوں،
جس نے بھی قتل کیا ہے دنیا میں معافی مانگنے کی ہر ممکن کوشش کرو. کل قیامت کے دن گلے اور گردن لٹک رہا ہوا اس قاتل کے اور حساب دے کر کے آپ کو جانا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا ہم آج کے اس خطبے میں پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی قتل کیا ہے وہ توبہ استغفار کرے اور دنیا میں معافی مانگنے کی کوشش کرے اس قاتل کے اس مقتول کے گھر والے سے، ورنہ نجات نہیں ہے. کل قیامت سزا بھگتنا ہی پڑے گا، جہنم میں جانا ہی پڑے گا. لہذا بات لمبی نہ کرتے ہوئے یہ میرا میسج تھا اور پیغام تھا. بہت ساری اور بھی باتیں تھی. کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی اور پھر دوبارہ خطبہ اور پیغام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قتل و غارت گری اور خون خرابہ سے ہر اعتبار سے محفوظ رکھے. جس نے بھی قتل کیا ہے اسے حلال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آج اسی میں سے توبہ استغفار کر کے جائیے اور اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے تاکہ نیت بری نیت ہماری بدل جائے اور ختم ہو جائے. دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے، سکون شانتی کے ساتھ رہے، پیغام بھی پہنچاتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے.